الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ ان میں سے جس سے تو چاہے دور رکھ دے، جس سے چاہے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی انہیں دے دیں ان پر اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم اور حلم والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 22واں سورۃ الاحزاب کے آیات مبارکہ 51 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ دنوں سے موضوع چل رہا ہے اور گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو احکامات دیے تھے نکاح کے بارے میں کہ آپ کن کن سے نکاح کر سکتے ہیں، کن کن کو عورتوں کو آپ حرم میں لا سکتے ہیں اور ان کا نکاح میں لانا آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ آج اسی کے ساتھ یہ متعلقہ آیات ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے جس سے تو چاہے دور رکھ دے، جس سے چاہے اپنے پاس رکھ لے۔ یعنی اگر آپ کے پاس جو بیویاں ہیں، اگر آپ ان میں کسی کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ نے یہ بھی حق دیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کا بیان ہے، وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی باری چاہیں موقوف کر دے، یعنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اسے مباشرت نہ کرے، اور جس سے چاہے یہ تعلق قائم رکھے۔ یعنی یہ اللہ نے آپ کو چائز دی کہ آپ کی جتنی بیویاں ہیں آپ کے پاس ان کی باریاں مقرر کر لیں، جس طرح چاہے ایک دن، ایک ہفتہ، یا جس کو آپ پاس نہ جانا چاہیں تو وہ بھی آپ کو حق ہے کہ اس سے مباشرت نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو انہیں الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی آپ نے ایک بیوی کی باری دی، اگر آپ اس بیوی کی باری پر نہ جائیں، وہ باری اس بیوی والی کسی اور کو دے دے، اور پھر اگر آپ بعد میں چاہیں، یعنی جن بیویوں کی باریاں آپ نے موقوف کر رکھی تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو آپ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، یہ آپ کو حق حاصل ہے۔ اور دوسری خصوصیت کہ اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی آپ نے دے دیں اس پر سب کی سب راضی ہوں۔ یعنی باری موقوف ہونے اور ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کے بارے میں وہ خوش ہوں گی کہ آج حضور علیہ السلام نے ہم کو ترجیح دی، غمگین نہیں ہوں گی، اور جتنا کچھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں مل جائے گا، اس پر وہ مطمئن رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اللہ کے حکم اور اجازت سے کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ نجم ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، لیکن جو آپ کو حکم ہوتا ہے، جو آپ پر وحی ہوتا ہے، آپ وہی حکم دیتے ہیں۔ اور یہ ازواج مطہرات اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال نہیں کیا، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو کنسیشن دی گئی، سہولت دی گئی، لیکن آپ نے جس طرح اپنی بیویوں کی باریں مقرر کی تھی، کسی کی باری کو مؤخر نہیں کیا، اور سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے اپنی باری خود ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لئے ہبہ کر دی، کیونکہ وہ بہت بوڑھی تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنی خوشی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی باریاں برابر مقرر کر رکھی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، یعنی جب آپ کا آخری وقت تھا، ازواج مطہرات سے اجازت لے کر بیماری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے، یعنی کہ آپ کے بیماری کے جو آخری دن تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں گزرے، اور وہی آپ کا مدفن بنا، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ جو روزہ مبارک ہے یہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رہائش کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور ان تقررہ جنہوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم اگرچہ آپ پر یہ واجب نہیں تھی دوسرے لوگوں کی طرح، اگر کوئی آدمی 4 بیویاں رکھتا ہے تو شریعت نے اس پر یہ بھی حکم فرض ہے کہ سب کے ساتھ برابری کا تعلق کرے گا، سب کو ایک جیسی چیزیں پرووائیڈ کرے گا، سب کو ایک جیسے گھر فرض کیا مہیا کرے گا، کمرے ہیں تو ایک جیسے، ضروریات ہر ایک کی ایک جیسے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی کہ جیسا آپ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے باریاں مقرر کی، کیوں؟ امت کو ایک سبق دینا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کا اختیار فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر دوسری بیوی کو ترجیح دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اختیار استعمال کرنے کی بجائے ان کی دل جوئی اور دلداری کا اہتمام فرمایا۔ اور پھر اس آیات کا آخری کلمہ کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، یعنی واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، کہ یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتے ہیں، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے حلیمہ، یعنی جاننے والے اور حلم والے، بردبار۔ تو یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، ان میں یہ بات بھی یقیناً ہے کہ سب بیویوں کی محبت دل میں یکساں نہیں ہے، کیونکہ دل میں انسان کے اختیار نہیں، یعنی کہ دل میں یہ بھی ہوتا ہے، ایک باپ کے بچے ہوتے ہیں وہ سب کے ساتھ برابری کرتا ہے، لیکن اس کا جھکاؤ محبت کسی اور کی طرف ہو جاتا ہے، اس میں وہ مجبور ہوتا ہے، لیکن وہ سب کو دیتا برابر ہے۔ اسی لیے بیویوں کے درمیان مساوات باری میں نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی اور آسائشوں میں ضروری ہے، جس کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔
دلوں کے میلان میں مساوات چونکہ اختیار میں نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کے چند دوست ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک دو دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف ان کا زیادہ جھکا ہوتا ہے. ایک قلبی میلان ہوتا ہے. تو اس میں انسان کی پکڑ نہیں ہے کیونکہ ہاں اگر وہ جان بوجھ کر کرتا ہے وہ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا اللہ دلوں کے بید جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرمائیں گے. ہاں اگر ایک جان بوجھ کر آدمی کرتا ہے اس پر گرفت ہے. اور دوسرا یہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرماتے بشرطے کہ دلی محبت کسی ایک بیوی سے امتیازی سلوک کا باعث نہ ہو. یہ بات اس کو دیکھیں. اور دوسرا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے میں اس پر اختیار نہیں رکھتا. اس پہ مجھے ملامت نہ کرنا. یہ روایت کیا ہے اس کو ابو داؤد باب القاسم فی النساء، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے اور مسند احمد میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے اس کے پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے، فیوریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، اس طرح بچوں میں کوئی بچہ ہوتا ہے وہ غیر اختیاری طور پر اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے لیکن والدین سب بچوں کو برابر فرق نہیں کرتے. یہ نہیں کہ جس کے ساتھ محبت زیادہ ہے اس پر زیادہ مہربانی ان کی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن یہ قلبی جھکا ہوتا ہے تو اس میں وہ مجبور ہے. اس پر اللہ نے پکڑ نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.